ایک طبقہ وہ ہے جو قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ترتیل کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مقدس کا جو ایک عظیم حق ہے، اس قرآن مقدس کو سمجھ کر پڑھنا، اس سمجھ کر پڑھنے سے ہماری ملت کی اکثریت محروم ہے۔ اللہ محرومی سے بچائے، اللہ محرومی سے بچائے۔ یہ قرآن مقدس یہ کتاب ہدایت ہے۔ دنیا بھر کے علوم، کوئی بڑا آدمی ہو بظاہر اور وہ کوئی بات کہے، لیکن وہ لیکچر دے، تقریر کرے انگریزی میں، یا وہ تقریر کرے ہندی میں، یا کسی ایسی زبان میں جو ہم کو نہیں آتی، ہم کو اس وقت تک چین نہیں آئے گا جب تک کہ ہم اپنے کسی اس زبان کے جاننے والے ساتھی سے اس کا کم از کم خلاصہ معلوم نہ کریں۔ کسی کے بیٹے کا رات کو خط آیا، اب تک خطوط آتے نہیں، پہلے خطوط کا زمانہ تھا۔ اب اگر کسی ایسی زبان میں اس نے لکھا کہ اس کو پڑھنا آتا نہیں، گھر میں کوئی ہے نہیں، عشاء کے وقت خط آیا، وہ بے چین ہے، رات کو کسی کے پاس جائے گا اور اس وقت تو اس کو چین نہیں آئے گا، نیند نہیں آئے گی جب تک کہ اپنے بچے کے اس پیغام کو وہ سمجھ نہ لے۔ اور یہاں زندگی کے 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، ایمان کی حالت میں بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی، انگریزی میں مہارت حاصل کی، لیکن زندگی میں ایک مرتبہ بھی یہ سمجھنے کی فکر اور کوشش نہیں کی کہ میرے سامنے قرآن مقدس کا خلاصہ آ جائے۔ اس لیے آج ہم یہ طے کر کے جائیں گے انشاءاللہ، ہم جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں اسی طرح ہم قرآن مقدس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ قرآن مقدس کے سمجھنے کا اصل ذریعہ تو وہ ہے کہ قرآن کے جو ماہر علماء ہیں ان کی خدمت میں رہیں، ان کی رہبری میں قرآن مقدس کی تعلیم کو حاصل کریں، وقت نکالیں اس کے لیے، اور کم سے کم اتنی عربی ہر جوان کو آنی چاہیے کہ خود تلاوت کے دوران یا کسی کی تلاوت کے سننے کے دوران قرآن پاک کا خلاصہ اس کے سامنے آتا رہے۔ اور اتنا کوئی مشکل نہیں، اگر ایک سال ایک جوان کوشش کرے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم عربی بھی سیکھتے ہیں لیکن ہماری نیتیں بعد میں اس میں بھی گڑبڑ ہوتی۔ میں نے عرض کیا نا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ عربی سیکھی، اس لیے سیکھی کہ عرب جانا پڑے گا، وہاں مال کمانے میں کام آئے گا، باہمی گفتگو کا موقع آئے گا۔ عربی سیکھنے قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے جب آپ اس جذبے کے ساتھ عربی سیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ قرآن آپ پر قرآن سمجھنا آسان کر دیں گے۔ اور پھر آج کل اللہ تعالیٰ علماء امت کو جزائے خیر عطا کرے، ہر زبان میں مستند تفاسیر موجود ہیں، ہر زبان میں۔ آپ آج یہ ارادہ کر کے نکلیں، میں ان کو مخاطب بناؤں جن کا یہ بھی معمول نہ ہو۔ اکثر تو ماشاءاللہ یہ پڑھا لکھا طبقہ ہے، سمجھداروں کا طبقہ ہے، دین کے ساتھ عملی تعلق رکھنے والوں کا طبقہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے بھی آگے ہوں گے، لیکن ہوستا کوئی ایسا ہو تو یہ طے کر لیں ہم آج ہی یا کل قرآن مقدس کی کوئی مختصر اور مستند تفسیر، آج کل 2-3 تفسیریں بالکل مختصر ہیں، حضرت مفتی تقی صاحب کی توضیح القرآن ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم کی آسان تفسیر ہے، اس طرح بہت ساری مختصر تفاسیر ہیں۔ کسی ایک تفسیر کو لے لیجئے اور پابندی کے ساتھ، میں نے پہلے عرض کیا جس بھی کام کو آپ پابندی کے ساتھ انجام دیں گے وہ انشاءاللہ پائی تکمیل تک پہنچے گا۔ کبھی آپ نے جو ہے 2 گھنٹے مطالعہ کیا، دوسرے دن تھوڑی دیر بھی نہیں۔ اسی واسطے جب پیغمبر کریم علیہ السلام سے عرض کیا کہ بہترین عمل کیا ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ ما دیم علیہ وان قل، جس پر مداومت ہو، ہمیشگی ہو، اگرچہ تھوڑا ہو۔
تو روزانہ 10 منٹ 15 منٹ آپ نکالیں قرآن مقدس کی تفسیر کا. اس لیے نہیں کہ میں مفسر کہلاؤں گا، اس لیے نہیں کہ مجھے کہیں لیکچر دینا ہے، اس لیے کہ مجھے اس قرآن مقدس کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنی. اور چوتھا مرحلہ، اس قرآن مقدس کے آئینے میں اپنی عملی زندگی کا محاسبہ کریں، جانچیں کہ میری زندگی کا کون سا شعبہ قرآنی تعلیمات کے مطابق گزرتا ہے اور زندگی کے کس شعبے میں میں خدا نخواستہ قرآنی تعلیمات سے ہٹا ہوا ہوں. انتباہ کریں قرآن مقدس کی مقدس تعلیمات اور اپنی زندگی کا تقابل کریں. جہاں جہاں آپ کو اپنی زندگی کا کوئی شعبہ، اور ظاہر بات ہے قرآن مقدس کی تعلیمات زندگی کے تمام شعبوں اور بدن کے اہم ترین اعضاء سے متعلق، آپ قرآن پاک کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی آنکھوں کے دیکھنے کا موازنہ کریں. اور قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہہ دیجئے مومن مردوں کو اپنی نگاہ جھکائیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. قرآن مقدس کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی آنکھوں کے دیکھنے کا موازنہ کرے قرآن پاک کی تعلیمات کے ساتھ. اگر لگے کہ میری آنکھ اور میری آنکھ کا دیکھنا قرآنی تعلیمات کے خلاف جا رہا ہے، پہلی فرصت میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجیے. زبان کا بولنا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید ولا یغتب بعضکم بعضا ولا تلمزوا انفسکم. قرآن مقدس کی روشنی میں اپنی زبانی کی جو گفتگو ہے اس کا موازنہ کریں، اس کو دیکھیں. اپنی تجارت کو دیکھیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اپنی زندگی کو قرآن مقدس کے مطابق بنانے کے جذبے کے ساتھ قرآن مقدس کا مطالعہ کریں. اور اس قرآن مقدس کے ساتھ اپنے رشتے کو مستحکم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مقدس کے ساتھ کیا والہانہ تعلق تھا، اس کو پڑھیں اور اس والہانہ تعلق کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. قرآن مقدس کو سمجھنے کے لیے کچھ چیزیں تو ہمارے اختیار میں ہیں. بظاہر ہم ان تمام علوم سے باخبر ہوں جن علوم کو قرآن مقدس سمجھنے میں جن علوم کا عمل دخل ہے، ان کو پڑھیں، تفاسیر کا مطالعہ کریں، مستند تفاسیر کا. لیکن اسی کو کافی نہ سمجھیں، اسی کو کافی نہ سمجھیں. ایک شعر میں کبھی گزارش کیا کرتا ہوں، غالباً علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یہ جو نحو، یہ صرف، یہ استاد، یہ کتاب، یہ تفاسیر، یہ ستارے ہیں. ان کی روشنی میں ہم کو قرآن مقدس تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. لیکن آگے کیا فرمایا؟ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. اس کے لیے ہمیں دو چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا. ایک، ان ظاہری اسباب، ظاہری وسائل کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل پر محنت کرنی پڑے گی. چونکہ قرآن مقدس کا تعلق دل سے ہے. قرآن مقدس جب لوح محفوظ سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نازل ہوا، امام الانبیاء حضرت محمد عربی
صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر سب سے پہلے اس کے لیے پیش کیا گیا. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں بجلی کے ذریعے سمجھانے کے لیے کہ بجلی کی تار، آگے ٹرانسفارمر، اس سے آگے پاور ہاؤس، سب ایک ہیں، لیکن کوئی بلب ذرا سی روشنی دے رہا ہے، کوئی اس سے زیادہ، کوئی بلب اتنا روشن ہے کہ اس کی طرف دیکھنا بھی مشکل ہو رہا ہے. جب ہم باہر سے آنے والا جو بجلی کا سلسلہ ہے وہ سب ایک ہے، کوئی الگ الگ تارے نہیں، کوئی الگ ٹرانسفارمر نہیں، کوئی الگ پاور ہاؤس نہیں. پھر وجہ کیا ہے کہ جس بلب کے اندر جتنی صلاحیت ہے اسی صلاحیت کے مطابق بجلی اس کی طرف منتقل ہوگی. بس بلا تشبیہ سمجھ لیجئے. ایک قرآن مقدس کے الفاظ جن کو پوری توجہ کے ساتھ سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک قرآن مقدس کے وہ معنی، وہ ترجمہ جو ہم علوم کے ذریعے، اساتذہ کے ذریعے اور تفاسیر کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد معاملہ رہتا ہے ہمارے قلب کا. ہمارے قلب میں جتنی صلاحیت ہوگی قرآنی علوم اسی اعتبار سے ہمارے قلب کی طرف متوجہ ہوں گے. علامہ اقبال ہی نے غالباً کہا ہے فاش گویم آنچ در دل مسترست، فاش گویم آنچ در دل مسترست ای کتاب نیستن چیزیں دیگر است. کہ میں واضح کہتا ہوں یہ قرآن مقدس کوئی عام کتاب نہیں جس کو صرف ظاہری وسائل سے حاصل کیا جا سکتا ہے. میں نے صرف ظاہری وسائل ہیں لیکن یہ اتنا کافی نہیں. فاش گویم آنچ در دل مستر ای کتابیں چیزیں دیگر است، یہ کچھ اور ہے. تو یہ کچھ اور ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک تو اپنے دل کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے اندر تقوی پیدا کرنا پڑے گا. اس لیے قرآن مقدس کی جو آیت میں نے پڑھی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین وانہ تذکرۃ للمتقین. جس قدر بندے کے اندر جتنا تقوی ہوگا اللہ کا کلام اسی درجے اس پر کھل جائے گا. اور پھر پیغمبر کریم علیہ السلام کی اقتداء میں اور آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ اللہ سے قرآن مانگا کریں. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن اس نازل ہونے کے باوجود پیغمبر علیہ السلام اللہ سے قرآن مانگتے ہیں، اور مانگنے کا انداز اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک دعا ہے اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور بصری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب